یہ کہتے ہیں کہ کسی نے ایک تعویذ دیا اور کہا کہ جس گھر میں وفات ہو یا کوئی بچہ پیدا ہو وہاں پہن کر نہیں جا سکتے ہیں 40 دن تک یا 1 مہینے تک، ایسی کنڈیشن لگانے کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ بھائی یہ اسی عامل سے پوچھ لیں کہ اس نے کہاں سے قرآن یا حدیث سے کہاں سے یہ نکالا ہے مسئلہ۔ یہ عاملین جو ہیں اپنے پاس سے اس طرح کی قیودات لگا دیتے ہیں، جہاں قرآن سے اس کو ثبوت ہوتا ہے نہ حدیث سے ہوتا ہے۔ بڑی معذرت کے ساتھ کوئی عامل برا نہ مانے، لیکن اس طرح کی قیودات شرعاً جائز نہیں ہیں۔ اس سے توہم پرستی پیدا ہوتی ہے، اس سے نحوست کا تصور پیدا ہوتا ہے، اور شریعت نے اس قسم کا کوئی تصور نہیں دیا، تو یہ دین کی خدمت نہیں ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی بھی عامل اس طریقے کی بات کر کے لوگوں کو متاثر کرنا چاہتا ہو، کیونکہ ہماری بھی عادت بن چکی ہے کہ جب اس قسم کی باتیں عامل نہ کریں تو ہم پر اثر ہی نہیں ہوتا، اور وہ کہے کہ جی رات میں وہاں سے نہ گزرنا، کالے منہ والی کو نہ دیکھنا، اور جوتی الٹی ہو تو اس کو کبھی نہ پہننا، اس قسم کی کنڈیشن لگاتا ہے تو ہمارے دل میں خوف پیدا ہوتا ہے، اور ہم کہتے ہیں بھئی یہ بڑا پہنچا ہوا آدمی، اس کی نظر میں بڑی باریکی ہے۔ تو وہ بھی ہماری نفسیات کو جانتے ہیں۔ جو جعلی قسم کے عاملوں کی بات کر رہا ہوں، وہ قیودات لگاتے ہیں اس قسم کی، تو ہرگز ایسا نہ کریں، آپ بالکل جائیں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے قربانی گھر میں بھی کی تھی، اور پھر ہم نے خواجہ غریب نواز ٹرسٹ میں جو ایئر وائی کے تحت چلتا ہے اس میں بھی ہم نے بھیجی، تو یہ صحیح ہے، یہ کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ کسی بھی ادارے میں اگر اپنے گھر میں قربانی کر رہے ہیں اور وہاں پر بھی بھیجنا چاہیں تو بالکل آپ کی صحیح ہے، قربانی جائز ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ پرائز بانڈ اگر ہم اسٹیٹ بینک سے لینے جائیں تو لمبی قطاریں ہوتی ہیں، تو ہم ڈیلر سے خریدتے ہیں، تو وہ پروفٹ رکھ کر ہمیں پرائز بانڈ دیتے ہیں، اور خصوصاً جب کچھ مہینے گزر جاتے ہیں یا نکلنے کے قریب ہوتا ہے تو زیادہ پیسہ لیتے ہیں، کیا شرعی حیثیت ہے؟ دیکھیں ہمارے نزدیک دلائل کثیرہ کی روشنی میں پرائز بانڈ بھی جائز ہے اور اس کا انعام بھی جائز ہے۔ اسی طرح اگر ڈیلر زیادہ مہنگا کر کے بیچ رہا ہے سیزن کے اوپر تو اس پہ زیادہ پروفٹ لینا بھی اس کے لیے جائز ہے، اور آپ کا دینا بھی جائز ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے قربانی کی ہے، رشتہ داروں نے بھی کی، تو کیا ہم انہیں قربانی کے گوشت نہ دیں؟ دیکھیں یہ قربانی کے گوشت دینا کوئی فرض یا واجب تو ہے نہیں، یہ تو ایک غریب کی ضرورت پوری کرنے کے لیے یا محبت کے اظہار کے لیے ہے۔ جیسے غریبوں کو بھی دیں، دوست احباب کو کہتے ہیں نا 3 حصے کریں، ایک اپنے پاس رکھیں، غریبوں کو دیں، دوست احباب کو، تو دوست احباب کو کیوں دے رہے ہیں؟ ان میں ہو سکتا ہے غریب بھی ہوں اور ہو سکتا ہے نہ بھی ہوں، یہ محبت بڑھاتا ہے۔ تو آپ تھوڑا بہت گوشت بھیج دیں، بہت اچھی بات ہے، اور اگر وہ بھی برا نہیں مانتے ہیں اور آپ بھی برا نہ مانیں تو بہتر یہ ہے کہ اس گوشت کو کسی غریب کو دے دیں، لیکن دینے میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، اور نہ دینے میں بھی کوئی گناہ کا تصور نہیں ہے۔ یہ کہتی ہیں ایک بیوہ ہیں، وہ اپنے شوہر کی پینشن میں سے قربانی کرتی ہیں، تو کیا اس کا ثواب انہیں ملے گا یا شوہر کو؟ دیکھیں دونوں کو ملے گا انشاءاللہ عز و جل، اگرچہ شوہر کے لیے امکانات تھوڑے کم ہیں، ان کے لیے زیادہ ہیں، کیونکہ پینشن جو ہے وہ شوہر نے کوئی وصیت تو نہیں کی تھی کہ قربانی کر دینا، نہ ان کا شاید قصد و ارادہ ہوگا، تو بہرحال زوجہ کو زیادہ ثواب ملے گا، لیکن شوہر کو بھی انشاءاللہ کچھ نہ کچھ ملے گا۔ یہ کہتی ہیں کہ دادا دادی کا انتقال ہوا، بڑے بھائی نے بالکل حصہ نہیں دیا اور اپنے پاس ہی جائیداد رکھی، چھوٹے بھائی بھی تھا بیچارہ، وہ کرائے کے مکان میں رہتا رہا، اس کی بیوی بچے تھے، اب بڑے بھائی کا، دونوں بھائیوں کا انتقال ہو گیا، تو اب یہ جو چھوٹے بھائی تھے اس کو تو وراثت ہی نہیں ملی، کیا یہ اپنے پھپھیوں کو حصہ، ان کے بچے پھپھیوں کو حصہ دیں؟ تو کیوں دیں بھائی، وراثت تو پہنچی نہیں تو آگے کیسے دیں گے؟ یہ بڑے بھائی کے بچوں کو چاہیے کہ وہ فوراً اپنے ان چھوٹے بھائی کا حصہ بنائیں، پھوپھیوں کا حصہ بنائیں۔ چھوٹے بھائی تو خیر فوت ہو گئے ان کے چچا، لیکن ان کے بچوں تک پہنچے گا، جو چچا کی وراثت ہے ان تک پہنچے گی، اور پھر اپنی پھوپھیوں کو بھی دیں۔ اگر نہیں دیں گے تو سمجھ لیں کہ آپ کے والد سخت ترین عذاب قبر میں مبتلا ہوں گے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کسی وارث کو وراثت سے محروم کرے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت کی میراث سے محروم کر دے گا۔ یہ اکثر بچیوں کو، بہنوں کو حصہ نہیں دیا جاتا اور خود ہی بانٹ لیتے ہیں، آپس میں قبضے کر کے بیٹھے ہوتے ہیں، اپنے بیوی بچوں کے پیٹ میں غذا پہنچ رہی ہے لیکن اپنے بہن بھائیوں کو بعض اوقات نہیں دے رہے ہوتے۔ اس کا آخرت میں اتنا شدید وبال ہے کہ یہ مطلب یہ مر کے تو دیکھیں، پھر قبر میں پتہ چلے گا کہ کس قدر سخت اس کا عذاب ہوتا ہے۔ دنیا کے چند ٹکے ہمیں ایسا مسحور کر دیتے ہیں کہ ہم سگے رشتوں کو چھوڑ دیتے ہیں، ان کو اجنبی نگاہوں سے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ جو آپ کے بڑے تایا تھے، کون تھے، انہوں نے جو اتنے عرصے وراثت ہی تقسیم نہیں کی، اور چھوٹا بھائی بیچارہ مشقت میں رہا، پھر بہنیں، اس کا حرام اور گناہ کبیرہ کا وبال ان پر ہوا، پھر اسی طرح فوت ہو گئے، یہ تو اب آخرت میں وہ بھگتیں گے، اور اب وہ اولاد کو دے کے چلے گئے۔ اور ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ پھر اولاد نہ باپ کی فکر کرتی ہے نہ ماں کی۔ جب باپ خود ہی اولاد کو اس طرح ناجائز چیز سکھا کر گیا ہوگا تو اولاد کے دل میں خوف خدا کہاں سے پیدا ہوگا، اور اس کا انجام پھر ایسے شخص کو یہ بھی بھگتنا پڑتا ہے۔ پھر اولاد نہ ایصال ثواب کرتی ہے نہ کچھ، وہ کہتی ہے بھئی مال غنیمت ہاتھ میں آ گیا، ابا نے نہیں دیا ہم کہاں سے دیں گے، اور ابا پہ مزید وبال۔ تو یہ مطلب ایسا نہ کریں ورنہ آخرت میں بہت ہی سخت معاملہ ہوگا۔